بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بہت زیادہ شفیق ہیں، بہت زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ جتنی ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، مسلسل اس کی دل آزاری ہوتی ہے، مسلسل اس کی حکم عدولی ہوتی ہے، تو ماں بھی غصے میں آ کے بعض دفعہ ایسے جملے کہہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مائیں بھی تنگ آ کر بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، کوسنا شروع کر دیتی ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور یوں بھی کہہ دیتی ہیں کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تیرے جیسی اولاد میرے پیٹ میں ہے تو میں تو حمل ہی گرا دیتی۔ ایسی باتیں بھی مائیں غصے میں آ کے کہہ دیتی ہیں۔ اور لیکن اللہ وہ کریم ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے کہ انسان کتنی اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنی اس کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، پھر اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، وہ ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میرے بندے میری نعمتیں تجھ پر ہر وقت اترتی ہیں، مگر تیری طرف سے تو گناہ ہی میرے پاس آتے ہیں اور تو کچھ نہیں آتا۔ اور اسی حدیث میں شروع میں فرماتے ہیں اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی، میرے بندے میں اپنی نعمتیں دے دے کر تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ کتنی اس کی مہربانی ہے، کتنا وہ نرم ہے، کتنا وہ اچھا ہے، کتنا وہ شفیق ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اگر ان آنکھوں سے کوئی غلط دیکھتا ہے تو ہونا یہ چاہیے ایک دفعہ ڈھیل ملے، دوسری دفعہ ڈھیل ملے، تیسری دفعہ ڈھیل ملے، 10ویں دفعہ تو پکڑ آنی چاہیے، 10ویں دفعہ نہیں تو 50ویں دفعہ تو پکڑ آنی ہی چاہیے۔ چلے 50ویں دفعہ بھی نہ آئے تو 100ویں دفعہ تو آ جائے،
لیکن ہم اپنی زندگی میں اندازہ لگائیں، اگر ہم گنتی کریں اپنی نگاہوں کی خیانت کی کہ ہم نے کتنی دفعہ اپنی نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھا، کتنی دفعہ فیس بک پہ ہم نے برائیوں کو دیکھا، یوٹیوب پہ برائیوں کو دیکھا، واٹس ایپ پہ برائیوں کو دیکھا، اور یوں ہی چلتے پھرتے راستوں میں ہم نے برائیوں کو دیکھا۔ بتائیے اس کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ لیکن آج تک اس نے بینائی نہیں چھینی۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جتنے نوجوان رات کو فیس بک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارے صبح کو اندھے ہو جانے چاہیے۔ اور جو گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کی زبانیں گونگی ہو جانی چاہیے۔ اور جو میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، برائیاں سنتے ہیں، ان سب کو بہرا ہو جانا چاہیے۔ اور جو دین کے خلاف اسکیمیں بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ایسے لوگ بھی تو دنیا میں ہیں نا کہ جو دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ مسلمان مٹ جائیں، اسلام مٹ جائے، دین مٹ جائے، مسجدیں خالی ہو جائیں، مسجدیں ختم ہو جائیں، ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو اس کی بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب کی عقل مسخ ہو جائے، یہ سب کے سب صبح کو اٹھیں تو پاگل ہو چکے ہوں، لیکن اس کے کرم پہ قربان جائیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں سے چھینتا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بندہ ہونے سے نکالتا ہے۔ باپ بیزار آ کے کہتا ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، ماں بیزار ہو کے کہہ دیتی ہے تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تو میرا بندہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی اللہ یوں نہیں کہتا۔ اور ہمیں اور آپ کو تو وہ کیا اپنی بندگی سے نکالے گا، اور ہم سے اور آپ سے وہ کیا اپنی نعمتیں چھینے گا، جبکہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس 2 نبیوں کو بھیجا تو نبیوں سے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ، ہارون، ذرا نرمی سے بات کرنا، سنبھل کے بات کرنا، ایسا بول نہ بول دینا کہ کہیں وہ مجھ سے اور دور ہو جائے، ایسے بولنا جس سے وہ میرے قریب آ جائے۔ تو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ فرعون بھی ہدایت پہ آ جائے۔ قارون، موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دے دی، بد دعا دی تو زمین پھٹ گئی اور وہ زمین میں دھس گیا۔ مگر جب وہ زمین میں جا رہا تھا تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، معذرت کر رہا تھا، موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، منتیں کرتے 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 سارا زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما اشد قلبک یا موسیٰ، موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے، اتنا تجھے اس نے پکارا اور تو نرم ہی نہ ہوا، تو نے اسے معافی نہ کیا۔ وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لو استغاث بی لاغثتہ، مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا۔ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہمارے نبی کو احد کی جنگ میں پتھر لگے، 3 کافروں نے آپ کو پتھر مارا، بڑا پتھر مارا، اور ایسا زوردار لگا کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کا کندھا زخمی ہو گیا، اور آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ، حدیث میں آتا ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے
اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے، یوں آنکھوں میں جا رہا تھا، منہ میں جا رہا تھا خون، تو آپ یوں اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے، اور پوچھتے پوچھتے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بھلا یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حال کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اس کو لہو لہاں کر دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کا سر زخمی کر دیا، تو یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جو ہی ہمارے نبی نے یوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھیج دیں، لیس لک من الامر شیء، میرے نبی آپ ایسے نہ کہیں، آپ نہ کہیں ایسے، آپ ایسے نہ کہیں، آپ یوں نہ کہیں کہ کیسے کامیاب ہوں گے، آپ دعا کریں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ پتھر مارنے والے میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور ایسا اس نے نظام بنایا ہے، ایسا اس نے نظام بنایا ہے کہ گنہگار سے گنہگار بھی، گنہگار سے گنہگار بھی اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے، تھوڑا سا ہوش سے کام لے، تھوڑا سا سمجھ سے کام لے تو وہ بخشا جا سکتا ہے۔ ایسا اس نے نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام 3 دفعہ یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا جو یہ کہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے، صرف صغیرہ نہیں کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے۔ 3 دفعہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام کو یہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ نے فرمایا 1 دفعہ جو یہ صبح شام کہے گا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اگر مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ کتنا آسان ہے، کتنا نرم نظام ہے اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں اس کے جنت میں جانے میں، بس اس کا مرنا ہی رکاوٹ ہے، وہ مرے اور جنت میں جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور وضو کرنے سے پہلے کہے بسم اللہ والحمد للہ، اتنی سی بات ہے، وضو کرنے سے پہلے کیا کہے؟ بسم اللہ والحمد للہ، اب وضو کرے۔ آپ نے فرمایا جب وہ وضو کر چکے گا تو جو وضو پاؤں دھوتے ہوئے جو اس کا آخری قطرہ ٹپکے گا نا، تو آخری قطرے کے ساتھ اس کا آخری گناہ ٹپک جائے گا۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے گا سارے گناہ معاف۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کرے، آسمان کی طرف نگاہ کرے، بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھانے کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، انگلی اٹھانے کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، لہذا اپنی طرف سے کسی چیز کے اضافے کی وہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین
آپ نے فرمایا جو آدمی یہ ایک دفعہ پڑھ لے گا، ایک دفعہ کہہ دے گا، اللہ پاک جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جہاں سے چاہے جائے۔ کتنا نرم نظام ہے اس کا۔ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے، گناہ معاف۔ ایک چیز رکھی ادھر ہے، ڈھونڈ ادھر رہا ہے، پھر بعد میں یاد آ گیا کہ نہیں وہ تو میں نے ادھر رکھی تھی، وہ جو اتنی دیر گزری ہے، اتنی دیر جو ٹینشن رہی، جو پریشانی رہی، اس پہ گناہ معاف۔ ہمارے نبی نے فرمایا کانٹا چبھ جائے گا، اس پہ گناہ معاف۔ آپ کو کسی نے کوئی کڑوی کسیلی بات کہہ دی، کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے فرمایا من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چلا، ہر قدم پر ایک گناہ معاف۔ جس کا گھر 100 میٹر پر ہو، 50 میٹر پر ہو، کتنے قدم اٹھائے گا؟ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ اور جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، سارے ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے نیا لباس پہنا، نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر اس نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر آپ بتائیں اللہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے یا محروم کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے یا مردود کرنا چاہتا ہے؟ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تم خود ہی نہیں آتے، اب ہم کیا کریں؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دیا کروں گا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کا سلام پھیرتے ہی بڑے سے بڑا گناہ اللہ اس کا معاف کر دے گا۔ اتنے بخشش کے بہانے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی گناہوں کو بخشوائے بغیر مر جائے تو اس سے بڑا کم بخت اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا کم نصیب اور کون ہوگا؟ اتنے سارے بخشش کے بہانوں کے باوجود بھی، اتنے سارے بخشش کے اسباب کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ بخشا گیا اور وہ بغیر بخشے بخشائے دنیا سے چلا گیا، دوزخ میں چلا گیا، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد بشر المذنبین، میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری سناؤ کہ تم چاہے کتنے ہی گناہ کرو، میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں مواقع میسر ہیں ہر انسان کو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے، ہزاروں مواقع۔ یہ تو میں نے
چند میں نے گنے چنے سنائے، ہزاروں مواقع ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دعوت برکاتہم، حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب بھی لکھی ہے بکھرے موتی، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہمارے حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب اس کتاب کو بہت پڑھتے تھے۔ میں نے ان کے پاس ان کو کئی دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا، تو پھر وہ میں نے بھی خریدی اور اس کو پڑھا۔ اس میں انہوں نے وہ سارے اعمال، وہ ساری باتیں جمع کی ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس دعا سے گناہ معاف، اس دعا سے گناہ معاف، اس عمل سے گناہ معاف، اس عمل سے گناہ معاف۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی کسی مردے کو غسل دے، جو آدمی کسی مردے کو غسل دے اور پھر غسل دیتے ہوئے اس کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آئے، اس پہ پردہ ڈال دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، بلکہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے۔ اللہ بڑے مہربان ہے۔ تو جو اللہ نے بخشش کے جو اسباب متعین فرمائے ہیں، بخشش کے جو اسباب متعین فرمائے ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ بخشش کے اسباب جس میں اللہ بخشنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں اور خوب اپنی رحمت کو لٹاتے ہیں، اپنی رحمت کو پانی کی طرح سے بہاتے ہیں، ایسے بہت سے مواقع ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین موقع وہ 15 شعبان کی رات ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ہماری جو اگلی مجلس ہوگی زندگی رہی تو وہ 15 شعبان کی رات کو ہوگی، یعنی پیر ہی کو مجلس ہوتی ہے، تو پیر کی جو رات ہوگی نا، وہ جو منگل کی رات ہوگی، پیر کا جو دن ہوگا وہ 15 شعبان کا ہوگا۔ تو آج اس سے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ویسے تو سوچا یہ تھا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے گی تبھی عرض کریں گے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جب ہم 15 شعبان کی رات ہی کو بتائیں گے کہ 15 شعبان کی رات کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن برائیاں کرنے والوں کی 15 شعبان کو بخشش نہیں ہوتی، تو پھر بچنے کا تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ 15 شعبان کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خیر، بھلائی اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ 4 راتیں، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، اور ایک یوم عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی رات آپ علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بھلائی کے دروازے کھول لیتا ہے، یعنی جتنا چاہو لوٹ لو، جتنا چاہو لوٹ لو۔ اور آپ علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو عام طور پر سوتے نہیں تھے۔ ہمارے نبی 15 شعبان کی رات کو عام طور پر سوتے نہیں تھے، بلکہ جاگتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے رہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ 15 شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی رات تھی تو میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ 15 شعبان کی رات ہے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ تو میں اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ جا لگا
تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، سجدے میں۔ اچھا چلو سجدہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہی چل رہا ہے، سجدہ ہی چل رہا ہے، سجدہ ہی چل رہا ہے۔ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں حضور کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ میں نے حضور کا پاؤں پکڑ کے آپ کا پاؤں ہلایا۔ اس کے بعد بھی کافی دیر کے بعد جا کے ہمارے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اچھا سجدے میں اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ سجدے میں تھے تو ایک دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تجھے تیری معافی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنے غصے سے بچا۔ اے اللہ میں تجھے تیرا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ میں تیری کتنی تعریف کروں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، بس میں وہی کہتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے۔ اتنا لمبا سجدہ کہ اما عائشہ کو گمان ہوا کہ حضور کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جب پاؤں کو ہلایا، اس کے کافی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اما عائشہ کہتی ہیں صبح کو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ رات آپ کو کیا ہوا تھا، آپ اتنا لمبا سجدے میں چلے گئے، مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو مجھے ڈھونڈ کیوں رہی تھی؟ کیا تجھے یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں تجھ سے بے وفائی کروں گا؟ تیرے پاس رہنے کی رات کو تیرے پاس رہنے کی جو باری ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ کیا تجھے یہ گمان ہو گیا تھا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں مجھے اس کا گمان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ بھی ہے آج کی رات کون سی رات تھی؟ کہ رسول اللہ کون سی تھی؟ فرمایا 15 شعبان کی رات تھی، اور اس رات کو اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا میں اس کو روزی عطا کروں۔ پندرہ شعبان کی رات کو ہمارے نبی سوتے نہیں تھے، لمبی نماز، اور 15 شعبان کی رات کو آپ قبرستان بھی چلے جاتے تھے، جنت البقیع چلے جاتے تھے، وہاں جا کے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور اچانک میرے پاس نہیں تھے، بستر پر نہیں تھے، میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو میں ڈھونڈنے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور مسلمانوں کی بخشش کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمان مردوں کو بھی معاف کر، مسلمان عورتوں کو بھی معاف کر، یہ دعائیں آپ مانگ رہے ہیں۔ اور 15 شعبان کے دن آپ روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو اما عائشہ نے یا حضرت ام سلمہ نے آپ سے پوچھا، حضرت ام سلمہ نے آپ سے پوچھا یا اما عائشہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو اس سال میں مرنے والوں کی لسٹ بنا کر دے دیتے ہیں کہ اس سال ان نے مرنا ہے۔ اب اگلے پیر کو 15 شعبان ہے، اگلے پیر کو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو اگلی 15 شعبان تک مرنے والوں کی لسٹیں عطا کر دیں گے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ روزی بھی تقسیم فرماتے ہیں کہ کس کس کو اس سال کتنی روزی دینی ہے، یہ فیصلہ بھی اسی رات ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا نام جب دنیا سے جانے والوں کی لسٹ میں لکھا جائے، میرا دل چاہتا ہے جب لسٹ میں ڈالا جائے تو اس وقت میرا روزہ ہو۔ اس لیے آپ 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ اور ویسے بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو آپ سارا ہی رمضان روزے رکھتے تھے، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے ہمارے نبی شعبان میں رکھتے تھے۔ 15 سے زیادہ روزے آپ رکھتے تھے شعبان میں۔ البتہ رمضان سے پہلے والا جو عشرہ ہے اس میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے، تاکہ رمضان کے روزوں میں کمزوری نہ ہو اور اس میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ تو شعبان کے مہینے میں روزے بھی خوب رکھنے چاہیے، شعبان کے مہینے میں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو جاگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، لمبی نفلیں پڑھنی چاہیے، لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، عربوں کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے پاس بکریاں بہت تھیں، ایک آدمی کے پاس سینکڑوں بکریاں۔ اب بتائیے پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہو جائیں گی؟ ہزاروں سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا، کتنی بکریاں ہوں گی؟ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ گنہگاروں کو اس رات معاف کرتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریاں لا تعداد، پھر ان کے بال کتنے ہوں گے؟ ایک بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ اتنے لوگوں کو اللہ 15 شعبان کی رات کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات کو پہاڑوں کے وزن سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی تعداد کوئی حد ہی نہیں ہے ان گنہگاروں کی جن کو اللہ 15 شعبان کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو گنہگاروں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، گنہگاروں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات کو اچھے کپڑے پہن کر نہا دھو کر آ کے مسجد میں پڑھ جاتے تھے اور پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو آپ سارے بھائی 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کون کون 15 شعبان کا روزہ رکھے گا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور 15 شعبان کی رات کو کون کون جاگے گا؟ عبادت بھی کریں گے، اپنے لیے بھی بخشش مانگیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بخشش مانگیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے 15 شعبان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس رات میں جو تجھ سے بخشش مانگے اس کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ہر رات کو اللہ تہجد کے وقت آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے روزی چاہنے والا۔ لیکن 15 شعبان کی رات کو مغرب سے ہی اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ ساری رات اللہ یہ آوازیں لگاتے ہیں، مانگنے والے مانگ لیتے ہیں اور اپنی رات کو برباد کرنے والے برباد کر دیتے ہیں، موقع کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن راتوں میں سب سے زیادہ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں ان میں سے ایک رات شب برات بھی ہے، 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ تو اس رات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ دیکھیں زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور پھر روزی کے بارے میں تو ہر آدمی پریشان ہے، عام طور پر معاشی تنگی کا لوگ شکار ہیں اور لوگ اس کی معاشی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اس رات کو رو رو کے اللہ سے اگلے سال کی
फराख रोजी मांग ले, इसमें क्या बात है। जब अल्लाह कहते हैं जो मांगोगे दे दूंगा, तो फिर उस रात को तो रोजी का फैसला होना है, तो लिहाजा उस रात को रो धो के अपनी नस्लों की फराख रोजी का अल्लाह से सवाल कर ले। आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया मामला। और फिर क्या पता इस साल इस 15 शाबान को जिन मुर्दों, जिन मरने वालों के नाम हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को मिलने वाले हैं, शायद हमारा भी नाम हो। भाई अगले पीर से पहले पहले पिछली 15 शाबान से लेकर अगले पीर तक आज तक कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, और इस हफ्ते भी कितने लोग मरेंगे। क्या इनको पता था कि हमने मरना है? बहुत से ऐसे लोगों के नाम मैं भी जानता हूं, आप भी बहुत सारों के नाम जानते होंगे, जिनको गुमान ही नहीं था कि हमने मरना है, लेकिन वो इस साल दुनिया से चले गए। ऐसे न हो कि हमारा 15 शाबान को नाम मरने वालों की फहरिस्त में डाल दिया जाए और हम गाफिल हों। हमारे नबी ने फरमाया बहुत से लोग 15 शाबान को उनका नाम मरने वालों की फहरिस्त में दे दिया जाता है और वो बाजारों में घूम रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमारे नाम वारंट जारी हो गया है, उनको पता ही नहीं। इसलिए बख्शिश के इस मौके को जाया न होने दें। हम जितने बैठे हुए, हम भी अपने घरों में जाके, रिश्तेदारों में जाके, मोहल्ले में जाके, मस्जिदों में जाके, इलाकों में जाके सबको बताएं बख्शिश का मौका आ रहा है। भाइयों इसे जाया न करो, बहनों इसे जाया न करो, अम्मी इसको जाया न करें, अब्बू इसको जाया न करें, बेटा बेटी इसको जाया न करें। इस मौके को जाया न करें। लेकिन इसमें एक बात बड़ी परेशान कुन है, एक बात बड़ी परेशान कुन है कि वो ये है कि इस रात में जिसमें बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शेंगे, ऐसी रात में भी और दरख्त के पत्तों से ज्यादा, रेत के जर्रों से ज्यादा और पहाड़ों के वजन से ज्यादा अल्लाह गुनहगारों को बख्शेंगे, यानी लातादाद गुनहगारों को बख्शेंगे। लेकिन एक परेशान कुन बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे, अल्लाह उन्हें नहीं बख्शेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे, चाहे वो दुआ भी करें, चाहे वो लंबे सजदे भी करें, चाहे वो रो धो के अपने मुसल्ले को गीला कर दें, उनकी बख्शिश नहीं होगी। इल्ला ये कि वो उस गुनाह से तौबा कर ले। उनमें से एक मुशरिक, आपने फरमाया मुशरिक को अल्लाह इस रात को माफ नहीं करेगा। शिरक से तौबा करेगा तो माफ करेगा। और दूसरा, जिसके दिल में किसी का भी कीना हो, कीना, दिल में कीना रखना, पता नहीं इससे तो दीनदार भी खाली नहीं है, दुनियादार भी खाली नहीं है। दिल में कीना तो रखते ही हैं, जैसे आदत हो गई है आजकल दिल में कीना रखने की। कीना कहते हैं किसी से नफरत, बुग़्ज़, और किसी ऐसा बुग़्ज़ कि उसके दुख में खुशी हो, उसकी परेशानी में खुशी दिल में महसूस हो, इसको कीना कहते हैं। जिसकी अपने भाई से अनबन है वो भाई के दुख में खुश होता है, जिसकी अपने पड़ोसी से अनबन है वो अपने पड़ोसी की परेशानी में खुश होता है, जिसकी अपने पास के दुकानदार से अनबन है वो पास के दुकानदार की परेशानी में खुश होता है। अच्छा हुआ रात चोर आए, इसकी दुकान को लूट गए, अच्छा हुआ, खुश होते हैं अंदर ही अंदर में। बात जबान से कहते हैं, बात जबान से नहीं भी कहते, दिल में खुश होते हैं। इसको कहते हैं कीना परवर। कीना परवर वो जिसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना हो, शब बारात में नहीं बख्शा जाएगा। सारी दुनिया बख्शी जाएगी, वो कमबख्त उस रात में भी रह जाएगा। अल्लाह करे 15 शाबान की रात से पहले पहले हम कीने से तौबा कर लें, औरों से भी करवाएं, सबको बताएं। क्या करोगे दिल में कीना रख के? अगर उसका कुछ बिगड़ भी गया
تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ انتقام لے کے کیا کریں گے آپ؟ انتقام لینے سے اگر کوئی کسی پہ زیادتی ہو پھر وہ اس سے بدلہ لے لے، تو بدلہ لینے سے کیا اپنا جو نقصان ہوا ہے وہ واپس آ جاتا ہے؟ بتائیے۔ ہاں جی، انتقام لینے سے اپنا نقصان واپس آ جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ بس ایک اندر کی آگ ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من تقم لنفسہ، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لوگوں نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ، کتنی زیادتیاں کی، کتنی اذیتیں دیں، کتنا آپ کا دل دکھایا، کتنی آپ کی دل آزاریاں کی، مارنے والوں نے مارا، دھکے دینے والوں نے دھکے دیے، بے عزتی کرنے والوں نے بے عزتیاں کی۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس تک بھی نہیں کہا کسی کو۔ پتہ نہیں کیوں ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس کی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں، اچار بناتے رہتے ہیں، اور اپنے دل کی دنیا کو برباد کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے محروم کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بڑی بات بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اس لیے ناراض ہو گیا کہ جی اس نے جو بیٹے کی شادی کی نا، اس میں جو کارڈ تقسیم کیا اس میں میرا نام آخر میں کیوں لکھا تھا؟ ارے اللہ تیرا بھلا کرے، تو آخر میں لکھنے سے تو چھوٹا ہو جائے گا یا اوپر لکھنے سے بڑا ہو جائے گا؟ یہ کوئی بات ہے ناراض ہونے کی اور دل میں بغض رکھنے کی؟ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں لوگ، اب اس میں دعوتیں تقسیم ہوتی ہیں، تو انسان کا حافظہ ہے، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے۔ بعض قریبی یاد نہیں آتے اور دور والے یاد آ جاتے ہیں۔ اب کسی قریبی دوست کو کارڈ نہیں ملا، اس کو دعوت نہیں دی، اب وہ اسی کی کھچڑی بنا رہا ہے کہ مجھے تو دعوت ہی نہیں دی، ہمیں تو اپنا ہی نہیں سمجھتے، لہذا وہ دل میں بغض لیے بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے نبی نے فرمایا کینہ پرور کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، کینہ پرور کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، ابھی یہیں اسی مجلس میں اپنے دل سے سارے مسلمانوں کے لیے کینے کو صاف کر دیں۔ کرتے ہیں آپ؟ کون کون اپنے دل کو صاف کرتا ہے؟ اچھا، یوں صرف ہاتھ اٹھانے سے صاف نہیں ہو جائے گا، کینہ نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی جیب کے پیسے نہیں ہیں آپ نکال کے اسے پھینک دیں، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ ہے نا، ایک تو اس کا نام لے کے دعا کریں اور اس کو کوئی ہدیہ بھیجیں، اچھا خاصا ہدیہ بھیجیں۔ 500 روپے کلو والی مٹھائی، 800 روپے کلو والی مٹھائی، 1 کلو ڈبہ لے کے خود اس کے گھر جا کے دے کے آ جائے کہ جی میں آپ کے لیے لایا تھا، کافی دن ہو گئے تھے ملاقات ہوئے۔ یہ نہ سوچیں میری ناک نیچی ہو جائے گی، میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی۔ اگر انا کا مسئلہ بنایا تو شب برات کی بخشش سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ کینے کو صاف کرنے کا طریقہ ہے، نام لے کے دعا کریں اور کوئی اچھا خاصا ہدیہ دے۔ تو کینہ پرور کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی وہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ رشتہ داروں سے مراد، سنیے، رشتہ داروں سے مراد ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں، مثلا باپ کی طرف سے چچا، تایا اور پھوپھی اور ان کی اولادیں، ماں کی طرف سے
ماموں، خالہ اور ان کی اولادیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تعلق توڑا ہوا ہے، آنا جانا بند کیا ہوا ہے، لینا دینا بند کیا ہوا ہے، شب برات کی بخشش سے محروم ہو جائے گا، نہیں بخشے گا اللہ اسے شب برات میں، چاہے لمبے سجدے بھی کر لے، چاہے اپنے مصلی کو آنسوؤں سے گیلا بھی کر لے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اپنے رشتہ دار سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کے واسطے آپ اس کے پاس جائیں، اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں، بے شک وہی قصوروار ہو، اس کو آنا چاہیے نا معافی مانگنے کے لیے، قصوروار بے شک وہ ہو، پہل آپ کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ، یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، حضرت علی کے دونوں بیٹے ہیں، امام حسین تو حضرت فاطمہ سے ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی ایک اور بیوی سے ہیں، اور وہ حضرت علی کی وہ بیوی سندھی تھی۔ کبھی سنا ہے آپ نے یہ؟ ہاں آج سن لیں، حضرت علی کی وہ بیوی سندھی تھی، سندھ کی رہنے والی تھی، ان سے ہیں یہ محمد بن حنفیہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سندھ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جیسے ہندوستان میں محدث گزرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کے زمانے کے، انہی کے پائے کے محدث ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کی جو ماں تھی وہ سندھ کی تھی، حضرت علی کی اہلیہ۔ تو محمد بن حنفیہ اور امام حسین، ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی رنجش ہو گئی، کسی بات پہ رنجش ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، جب 3 دن پورے ہوئے تو تیسرے دن حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا، خط بھیجا، اور کہا بھائی جان، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ جدائی نہیں ہونی چاہیے، 3 دن سے زیادہ جدائی ناجائز ہے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اب آج تیسرا دن ہے، تو 3 دن کے بعد تو گناہ شروع ہو جائے گا، تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو منانے آ جاؤں، لیکن میرا درجہ چھوٹا ہے، آپ کا درجہ بڑا ہے، آپ منانے آ جائیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں منانے آ جاؤں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رتبے کے لحاظ سے آپ مجھے منانے آ جائیں۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ خط امام حسین کو پہنچا، اسی وقت دوڑے آئے اور آ کے محمد بن حنفیہ کو منا لیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ حضرت محمد بن حنفیہ چاہتے تھے کہ میں مناؤں، لیکن کہتے تھے کہ جو جائے گا نا، پہل کرے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو زیادہ اجر کا مستحق تو زیادہ درجے والا ہے نا، چھوٹے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے یا بڑے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے؟ بڑے درجے والے کو زیادہ اجر ملنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے امام حسین سے درخواست کی کہ چونکہ آپ کا درجہ بڑا ہے، آپ آل رسول سے ہیں، آپ حضرت اللہ کے نبی کی بیٹی کی اولاد سے ہیں، لہذا آپ مجھے منانے آ جائیں، ایسے نہ ہو کہ یہ اجر میں کما جاؤں اور آپ پیچھے رہ جائیں، حالانکہ آپ کا درجہ بڑا ہے۔ چنانچہ امام حسین منانے چلے گئے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب کبھی بھی اپنوں سے رنجشیں ہو جایا کریں تو پہل آپ کر لیا کریں، چونکہ پہل کرنے والے کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ اور جو آدمی ایسا ہو کہ اس سے بخشش، اس سے معافی مانگی جائے پھر بھی وہ معاف نہ کرے، اس کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہے۔ جس سے معافی مانگی جائے اور وہ کہے میں معاف نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لو، اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے قطع رحمی کرنے والے کو اللہ اس رات میں نہیں معاف کرے گا۔ تو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے متعلقین میں، آپ کے علاقے میں کہیں کوئی ایسا ہو کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو،
اس کے پاؤں پڑھ کے اس کو سمجھائیں. ایسے نہ ہو کہ اس رات میں اگلے سال کے مرنے والوں میں آپ کا نام ہو اور بخشش نہ ہو، تو کیا کرو گے مرنے کے بعد؟ اور ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ اس رات میں معاف نہیں کرے گا. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. جس کی ماں کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، باپ کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، شب برات کی بخشش میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ محروم ہے. اس لیے اگر کسی کی ماں کسی سے دکھی ہے، کسی کا باپ کسی سے دکھی ہے، دونوں دکھی ہیں، ان کے پاؤں پڑھ کے، گلے لگا کر، ان کی خدمتیں کر کے، ان کی دعائیں لیں، ان کا دل خوش کریں. اللہ شب برات کے دن، اب اللہ شب برات میں بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شمار کر دے گا. ماں باپ کا نافرمان شب برات میں نہیں بخشا جائے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا، ناحق قتل کرنے والا اس کو بھی اللہ شب برات میں نہیں بخشے گا. یعنی قاتل کو اللہ نہیں بخشے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ شرابی کو نہیں بخشے گا، شرابی کو بھی اس رات میں نہیں بخشے گا. شب برات میں اگلے پیر کو جو رات آئے گی، منگل کی رات، پیر کا دن، شب برات 15 شعبان کی رات کو نہیں بخشے گا. ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ہمارے علاقے میں کون ایسے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے کے عادی ہیں. ان سے توبہ کرائیں، ان کے پاؤں پڑھ کے منت سماجت کریں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، ورنہ شب برات کی بخشش سے محروم ہو جاؤ گے. شراب کے عادی کی اللہ بخشش نہیں کرے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا، اور ٹخنا ڈھانکنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات میں ٹخنا ڈھانکنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی. جس کی شلوار اس کے ٹخنوں پہ پڑ رہی ہو، اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہو، مرد، عورت نہیں، عورت کے تو ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. جس مرد کی شلوار اس کے ٹخنوں تک جا رہی ہو، اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہو، ٹخنے ڈھکنے کا وہ عادی ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیوں اس میں سستی کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ دیندار لوگ بھی اس میں سستی کرتے ہیں. خواہ پانچا نیچے جا رہا ہے، اچھا پھر کہو تو پھر ایک دم اوپر کر لیتے ہیں. بھائی آپ اتنی لمبی شلواریں کیوں سلواتے ہیں کہ آپ کے 5 ٹخنوں پہ پڑ رہے ہیں؟ آپ شلوار ہی چھوٹی سلوائیں. جب آپ کو شلوار چاہیے ہی اتنی کہ اس میں ٹخنے نہ ڈھکیں، تو لمبی شلوار سلوانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اتنی لمبی ٹوپی پہنے جو اس کے کانوں تک آ رہی ہو، پھر اس کو بل دے رہا ہو. بھائی آپ چھوٹی ٹوپی لے لیں، اتنی بڑی ٹوپی آپ لیتے کیوں ہیں کہ پھر اس کو بل دے رہے ہیں آپ؟ ٹخنے ڈھانکنے والا مرد شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور میوزک سننے والا، میوزک بجانے والا، اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی. میوزک سننے والا، میوزک بجانے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. شب برات میں جب ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کے فیصلے ہوں گے، یہ محروم ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جان کے سنیں. بہت سے لوگوں نے اپنے موبائلوں پہ ٹونیں لگائی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ میوزک ہے. بس جو ہی فون آتا ہے ایک دم ڈسکو آواز شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ ٹون کیوں نہیں سوچ سمجھ کے رکھتے؟ جب موبائل کو استعمال کرنا نہیں آتا تو رکھا کیوں ہے آپ نے؟ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتے، پھر جا کے گاڑی کسی کی دیوار میں مارتے ہیں، تو آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے کیوں بھائی؟ سیکھو تو صحیح ڈرائیونگ کرنا پہلے. عام طور پر دیہاتیوں کو دیکھا ہے، دیہاتی ان پڑھ ایسے گانے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور پھر نماز میں جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں.
بند کرنے کے لیے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی، دیندار بھی. ابھی ہم سفر میں تھے تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ باشرہ آدمی، ماشاءاللہ دیندار آدمی، پکا نمازی آدمی، ایسا گانا بجنا شروع ہو گیا اس کو. میں نے کہا یار کون تو تبدیل کرو، کیا ہو گیا یار، گناہ نہیں سمجھتے کیا اس کو؟ یہ سب اس وعید میں داخل ہیں کہ یہ شب برات میں نہیں بخشے جائیں گے جو میوزک سنتے ہیں. اچھا، بہت سے پڑھے لکھے دیندار لوگ اپنے موبائل پہ ایک ٹون آتی ہے نوکیا ٹون، اس کو وہ سادہ ٹون سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت سادہ ہے، حالانکہ وہ بھی میوزک ہے. اس کو غور سے سنیں، یہ بھی میوزک ہے، نوکیا ٹون بھی میوزک ہے. میوزک کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ آواز جو ہلتی ہو، اپ ڈاؤن ہوتی ہو، ہلتی ہو، اس کو میوزک کہتے ہیں. سیدھی آواز کو میوزک نہیں کہتے. تو آپ سارے کے سارے اپنے موبائل کی ٹون چیک کریں کہ کہیں شب برات کی بخشش سے محروم نہ ہو جائیں. آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں کہیں شب برات کی بخشش سے اسی میوزک کی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں. میوزک صرف فلم کی میوزک ممنوع نہیں ہے، صرف انڈیا کے گانے کی میوزک ممنوع نہیں ہے، ہر میوزک ممنوع ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میوزک سے ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے زمین میں پودے اگتے ہیں. آپ جائیں گے نا کراچی، بارش کے دنوں میں کراچی جائیں گے نا تو دائیں بائیں دونوں طرف کی سڑکیں ایسی ہری بھری ہو جاتی ہیں جیسے مری میں پھر رہے ہیں. آپ بارش کے دنوں میں تھر پار کر چلے جائیں گے، یہ تھر پار کا ریت سارے کا سارا گھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لوگ گھومنے جاتے ہیں بارش کے دنوں میں تھر پار کر، بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے بارش سے. جیسے پانی سے پودے اگتے ہیں اور بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بالکل اسی طرح سے میوزک سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. میوزک سننے والا ایک آخر منافق بن جاتا ہے. نفاق پہ مر گیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے میوزک سے بچیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے ان میں سے ایک ٹیکس وصول کرنے والا بھی ہے. ٹیکس وصول کرنے والا، بھتہ لینے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اور حدیث میں آتا ہے وہ پولیس والا جو حرام کاریاں کرتا ہو، حرام طریقے سے پیسے وصول کرتا ہو، حرام کام کرتا ہو، پولیس والا، وہ بھی شب برات میں نہیں بخشا جائے گا. پولیس والا جو حرام کام کرتا ہو، حرام کاریاں کرتا ہو، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سارے مسلمانوں کو ان ساری باتوں سے بچائے جن باتوں کی وجہ سے شب برات کی برکتوں سے محرومی ہو جائے گی، بخشش سے محرومی ہو جائے گی. ہم خود بھی ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں، اوروں کو بھی ان سے بچائیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ، اور شب برات کی رات کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق